سورۃ الحدید۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 زمانوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کا بھی ہمیشہ علم رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا۔ پس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم، وہ تم سے میثاق لے چکا ہے۔ بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والے ہوتے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لے جائے، اور یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے؟ تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، پس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، اور اس کے لیے ایک بڑی عزت والا اجر بھی ہے۔ جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہے۔ تمہیں آج کے دن مبارک ہوں، ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لائے تھے کہیں گے، ہم پر بھی نظر ڈالو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فیض پالیں۔ کہا جائے گا، اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پس کوئی نور تلاش کرو۔ تب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سامنے عذاب ہوگا۔ وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا ہو گئے، اور تمہیں آرزوؤں نے فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، جبکہ تمہیں شیطان نے اللہ کے بارے میں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا۔
بس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہ ہے تمہاری دوست، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس حق کے روب سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ کر گر جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو پہلے کتاب دیے گئے تھے، بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت سے ان میں سے بدعہد تھے۔ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے۔ ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرضہ حسنہ دیا، ان کے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک باعزت اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور صدیق اور شہید ٹھہرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی جہنمی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے۔ نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ زمین پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہوتی، اور نہ تمہارے نفوس میں، مگر وہ ایک کتاب میں مستور ہے، بیشتر اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یاد رہے یہ تقدیر الہی ہے، تاکہ تم اس پر جو تم سے کھویا گیا غم نہ کرو، اور اس پر اتراؤ نہیں جو اس نے تمہیں دیا، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بڑھ بڑھ کر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو منہ پھیر لے تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ ہی بے نیاز اور صاحب حمد ہے۔ ہم نے یقیناً اپنے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ بھیجے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور عدل کا ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور انسانوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں بھی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی بھیجا، اور دونوں کی ذریت میں نبوت اور خطاب کی عطا رکھتی، بس ان میں وہ بھی تھا جو ہدایت پا گیا، جبکہ ایک بڑی تعداد ان میں سے گمراہوں کی تھی۔ پھر ہم نے ان کے آثار پر متواتر اپنے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیچھے لائے، اور اسے ہم نے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور ہم نے ان پر وہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی جو انہوں نے بدعت بنا لی، مگر اللہ کی رضا جوئی فرض کی تھی، بس انہوں نے اس کی رعایت کا حق ادا نہ کیا۔ پس ہم نے ان میں سے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کا اجر دیا، جبکہ ایک بڑی تعداد ان میں
بد کرداروں کی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ان مومنوں کو اللہ کے فضل کے حصول پر کچھ قدرت نہیں، جبکہ یقیناً تمام تر فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔